السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو حالیہ پاک بھارت جنگ کے تناظر میں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایشیا میں جاری جنگوں کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کریں گے، جس سے آپ کو موجودہ پاک بھارت جنگ کے متعلق آگاہی حاصل ہوگی کہ اس کا تاریخی سلسلہ کہاں سے ملتا ہے۔ یہ مضمون جناب ڈاکٹر منور صابر صاحب کا ہے، جو کہ روزنامہ دنیا میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر منور صابر لکھتے ہیں، ایک انتہائی اہم اور گہرا پیغام ایک عالمی طاقت کے سربراہ نے کچھ اس طرح دیا کہ ایشیا کو عالمی طاقتوں کی جنگوں کا اکھاڑا نہیں بننا چاہیے۔ یہ بیان چین کے تیسری دفعہ منتخب ہونے والے صدر شی جن پنگ نے حالیہ دنوں میں عالمی سطح کی ایک کانفرنس کے موقع پر دیا ہے۔ ایک سطر کے اس بیان میں 2 صدیوں سے زائد تک مغربی طاقتوں کے ہاتھوں عسکری، معاشی اور سماجی جنگی حملوں کا شکار رہنے والے بر اعظم ایشیا کا مقدمہ یا مدعا بیان کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تاریخ کے اوراق کھنگالنا پڑیں گے، جن سے یہ سبق ملے گا کہ صنعتی ترقی 18ویں صدی کے وسط سے لے کر 20ویں صدی کے آخر تک کے دور میں دنیا کی معاشی طاقت ایشیا ہی میں تھی۔ اس دوران جنوب ایشیا دنیا کی معیشت میں 1/4 حصہ ڈالتا تھا۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ دنیا بالخصوص یورپ کے لیے ایک عالمی طاقت کا درجہ رکھتی تھی۔ اس سلطنت کے کنٹرول میں یورپ کا وہ حصہ تھا جو آج کے ترکی کا شمالی علاقہ ہے۔ ایک آسان طریقے سے آپ ایشیا کی برتری کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ صنعتی ترقی سے قبل تک معاشی پیداوار کا واحد ذریعہ زراعت ہی تھا، جبکہ ایشیا دنیا کا رقبے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا بر اعظم تھا اور ہے۔ اب اس قدرتی تقسیم کی وجہ سے اس علاقے کو دنیا کا سب سے امیر یا مضبوط بر اعظم ہونے کے سبب ایک سبقت حاصل تھی، لیکن صنعتی انقلاب کی شکل میں آنے والے انسانی انقلاب کے بعد یورپ ایشیا پر چڑھ دوڑا، خاص طور پر اپنی صنعتوں کے لیے خام مال کے حصول کے لیے، مگر اس سے زیادہ اہم مقصد تھا اس علاقے کو اپنی ایک مارکیٹ بنانا۔ معاشی پہلو کے علاوہ برطانیہ نے خاص طور پر اس کے ایک علاقے، جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے، کو ہر ممکن طور پر سماجی شکست و ریخت کا شکار بنا ڈالا۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ برطانیہ کے زوال کے بعد اس کی جارحانہ پالیسیوں کو امریکہ آج بھی جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ ان سخت مغربی و امریکی پالیسیوں میں ایک وقفہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت آیا جب سوویت یونین امریکہ کی ایک مخالف مگر مساوی طاقت بن کر ابھرا۔ روس کی جانب سے امریکی مخالفت کی وجہ روس کا اشتراکیت کا وہ نظریہ تھا جس کے تحت وہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام کو دنیا بالخصوص تمام معاشی خرابیوں کی جڑ سمجھتا تھا۔ اس دور کو سرد جنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دور میں امریکہ و مغربی دنیا کے تمام مخالفت کا صرف ایک ہی مرکز تھا، یعنی سوویت روس اور اس کا پیش کردہ نظریہ اشتراکیت۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ روس بنیادی طور پر
ایک ایشیائی ملک ہے کیونکہ اس کا زیادہ رقبہ ایشیا ہی میں شامل ہے۔ ایک اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سرد جنگ کے عرصے میں جتنی بھی گرم جنگیں ہوئی وہ تمام کی تمام یورپ سے باہر رکھی گئی۔ اس سلسلے کی دو بڑی جنگیں جو کمیونزم اور کیپٹلزم کی پراکسی جنگ کے طور پر لڑی گئی ویتنام اور افغانستان کی جنگیں تھیں، اور یہ دونوں ایشیا ہی میں لڑی گئی۔ اس کے علاوہ کوریا کی 3 سالہ جنگ بھی ایشیا میں ہوئی۔ کوریا اور ویتنام کی طرز پر اگر امریکی چاہتے تو مشرقی اور مغربی جرمنی کی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک جنگی کوشش کر سکتے تھے، لیکن یورپ امریکہ ہی کا دوسرا نام ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ امریکہ نسلی، مذہبی، معاشی، سیاسی اور سماجی لحاظ سے یورپ کی تاریخ کے ایک باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اور نقطہ اس پالیسی یا سوچ کو مزید واضح کرتا ہے۔ آج تک امریکہ نے صرف ایک مسلم ملک کو تحفظ دیا ہے، اور وہ ملک ہے بوسنیا۔ غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ یورپ میں واقع ہے۔ یہاں شروع ہونے والی نسل کشی کے موقع پر امریکہ نے فوراً دخل اندازی کرتے ہوئے علاقے میں مکمل امن کرا دیا تھا تاکہ یورپ کے اندر کسی قسم کی گڑبڑ یا افراتفری پیدا نہ ہو۔ یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ نے نہ صرف اپنے خطے بلکہ یورپ کو بھی ہر قسم کی جنگ اور شورش سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا ہے۔ اب ایک اور اہم پہلو کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ پہلو ہے مسلم دنیا کی کہانی۔ مسلم دنیا کی 2/3 آبادی 28 ملکوں میں رہائش پذیر ہے، اور یہ سبھی اہم ممالک ایشیا میں ہیں۔ یہ پہلو مغربی طاقتوں کو ایشیا مخالف پالیسیوں پر اور بھی مرکوز کر دیتا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی کڑی 5ویں نسل کی جنگ 5th جنریشن وارفیئر ہے، جس کے تحت امریکہ کی جانب سے مسلم ممالک کو یک کے بعد دیگرے کسی نہ کسی شکل میں انتشار اور جنگی صورتحال کا شکار رکھا گیا۔ امریکہ نے یہ سلسلہ سوویت یونین کے ٹوٹنے یعنی سرد جنگ کے اختتام کے فوراً بعد ہی شروع کر لیا تھا۔ اس وقت نیٹو کے سربراہ سے یہ سوال کیا گیا کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد نیٹو کے قیام کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ اس اتحاد کو تو کمیونزم اور سوویت خطرے سے نمٹنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں نیٹو چیف کا کہنا تھا کہ مسلم انتہا پسندی کی صورت میں ایک نیا خطرہ ہمارے سامنے ابھر رہا ہے، جس کی جانب اب ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ گو کہ بعد میں اس بیان کی 100 طرح کی توضیحات پیش کی گئی، مگر واقعاتی حقائق اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اب امریکہ کی مسلم کش پالیسی میں بتدریج کمی آنے کی وجہ چین کا ایک بڑی طاقت بن کر امریکہ کے سامنے ابھرنا ہے۔ بصورت دیگر امریکہ کی تمام جنگی صلاحیتیں مسلم مخالف سرگرمیوں تک ہی محدود رہنا تھیں۔ واضح رہے کہ ایشیا میں واقع لگ بھگ سبھی مسلم ممالک نے کسی نہ کسی شکل میں جنگی صورتحال اور انتشار کا سامنا ضرور کیا ہے۔ صرف مسلم ممالک ہی نہیں، وہ غالب مسلم آبادیاں بھی جو غیر مسلم ممالک میں آباد ہیں ریاستی بربریت اور جبر کا شکار ہیں، جس کی حالیہ اور واضح مثال بھارت میں مسلم دشمنی ہے۔ اب واپس آتے ہیں ایشیا سے متعلق چین کے سربراہ کے بیان کی طرف۔ اس کو ایک سرحد کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بار اس علاقے کے نقشے پر نظر دوڑانا پڑے گی۔
بغور جائزے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ ایشیا میں تقریباً 49 ممالک ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کو 2 ممالک اور روس کو ایشیائی ملک گننے کے بعد ان ممالک کے علاوہ 3 علاقے ایسے ہیں جن کو ڈپینڈنسیز کہا جاتا ہے۔ یہ علاقے مکاؤ اور ہانگ کانگ ہیں جو اب چین کا حصہ ہیں۔ تیسرا تائیوان نامی جزیرہ نما علاقہ ہے جس کو چین اپنا حصہ گردانتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا ان 49 ممالک میں سے 30 سے زیادہ ممالک وہ ہیں جو کسی نہ کسی کشمکش، سرحدی تنازع، جنگی یا نیم جنگی صورتحال کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ اندرونی خلفشار و فسادات کی ایک طویل تاریخ بھی بیشتر ممالک کے ساتھ نتھی ہے۔ اس فہرست میں شمالی و جنوبی کوریا، جنوبی ایشیا کے 5 ممالک، آرمینیا، آذربائیجان، روس کی مغربی دنیا سے جاری کشمکش، جاپان کا روس اور چین سے سرد مہری کا معاملہ، تائیوان، ویتنام کے چین سے خراب تعلقات، جنوبی چین کے سمندر کا تمام علاقہ اور سب سے بڑھ کر مشرقی وسطی کے مسلم ممالک شامل ہیں۔ یہ سبھی قضیے ایشیا میں ہیں اور اب بھی دہک اور بھڑک رہے ہیں۔ اس فہرست کو دوسری طرح دیکھیں، یعنی ان ایشیائی ممالک کی فہرست بنائیں جو مکمل پرامن ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ 10 سے 12 زیادہ تر چھوٹے اور غیر اہم ممالک کے علاوہ پورا براعظم ایشیا جنگی کیفیت کا شکار ہے۔ معاشی طاقتوں کی فہرست میں جاپان ایک اہم ترین ایشیائی ملک ہے۔ عالمی سیاسی جنگ میں جاپان کا واضح جھکاؤ مغربی بلاک ہی کی طرف ہے۔ روس اور چین کو بالخصوص ایسی کوششیں کرنا پڑیں گی کہ ان کے تعلقات جاپان سے ایک اتحادی جیسے ہو جائیں۔ اس کے لیے چین کو بالخصوص والہانہ انداز میں آگے بڑھ کر کوشش کرنا پڑے گی۔ ایشیا میں جنگی کیفیت کی بڑی وجوہات کے متعلق ہم آئندہ ویڈیو میں بھی آپ کو آگاہی فراہم کرتے رہیں گے، اور ایشیا میں 21ویں صدی 20ویں صدی میں جاری رہنے والی جنگ ہے اور موجودہ جنگوں کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کریں گے تاکہ آج کی ایشیا کی جنگی صورتحال کے تانے بانے آپ ان سے ملا سکیں اور موازنہ کر سکیں۔ شکریہ۔